صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسول النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الرحمن والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حب من الارواح المقتحمين محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد حضور نبی اکرم شفیع معظم نور مجسم جان کائنات منبع کائنات روح کائنات تخلیق وجہ کائنات احمد مصطفیٰ جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم جی بارگاہ کسبرہ میں ہدیہ درود سلام کے بعد آج جمعہ کی مبارک کی سعادت مند گھڑیوں کے اندر اور بابرکت لمحات کے اندر قطب الاقطاب قندیل نورانی قطب ربانی شہباز لامکان پیران پیر دستگیر حضرت سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی الگیلانی البغدادی رحمۃ اللہ علیہ آپ کی زندگی کے چند گوشوں کا ذکر کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے نظام کائنات کو چلانے کے لیے مختلف طرق سے کچھ ہدایت کے چشمے اتارے۔ نبی دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے سے قبل اللہ تعالیٰ نے نبیوں اور رسولوں کو مبعوث فرمایا جو لوگوں تک خدا کا پیغام پہنچاتے تھے۔ جب امام الانبیاء تشریف لے آئے تو اعلان ہو چکا وخاتم النبیین، ہم نے نبوت کا دروازہ بند کر دیا ہے۔ نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کوئی نبی نہیں آنے والا، لیکن ہر دور کے اندر فتنے سر اٹھاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی سرکوبی کرنے کے لیے اپنے محبوب کی امت کے اندر اولیاء کو مبعوث فرمایا۔ اولیاء نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال فرمانے کے بعد سے لے کر آج تک دین کا پرچار اور دین کا کام کرتے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہر گروہ کے اندر ایک کو لیڈر بنایا۔ فرشتوں کی فہرست پڑھتے ہیں
تو جبریل امین سب کے سردار نظر آتے ہیں، انبیاء کی فہرست پڑھتے ہیں تو میرے اور آپ کے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نبیوں کے سردار نظر آتے ہیں۔ اولیاء قیامت تک آتے رہیں گے، مگر رب تعالیٰ نے ولیوں میں سے ایک سردار کا انتخاب کرنا تھا۔ سارے ولیوں کے سردار جو بن کے تشریف لائے وہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ کی سیرت انتہائی خوبصورت، آپ کی زندگی نہایت نفیس، آپ کی گفتگو، آپ کا مزاج، آپ کا اخلاق باکمال تھا۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیونکہ اس لیے تشریف لائے، اس لیے بھیجے گئے کہ دنیا کو آگے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کی طرف، قرآن کی طرف بلانا تھا، پیغام کی طرف بلانا تھا۔ تو قرآن مجید کے اندر فرمایا ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، فرمایا رب تعالیٰ کے کچھ بندے ہیں جو اللہ کی طرف حکمت کے ساتھ بلاتے ہیں۔ اب ہر دور کے اندر تبلیغ کا انداز رہا ہے۔ کبھی تبلیغ کا انداز یہ رہا کہ کبھی واعظ کے ساتھ، کبھی مقررانہ انداز کے ساتھ، کبھی قرآن کی آیات اور تفاسیر کو سمجھا کر لوگوں کو ہدایت کا راستہ بتلایا گیا۔ حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ جب تشریف لائے، اور ہمارے ہاں یہ بات مشہور ہے کہ جو شخص تعویذ کرتا ہے، جو شخص دم کرتا ہے، اسے ہم صوفی کہتے ہیں۔ صوفی وہ ہوتا ہے جو اللہ کی طرف بلاتا ہے، جو اللہ کی طرف بلاتا ہے، جو خدا کا راستہ بتاتا ہے۔ صوفی وہ ہوتا ہے، وہ جو تعویذ دے، جو دم کرے، وہ صوفی نہیں ہوتا۔ صوفی وہ ہوتا ہے جو خدا کا راستہ دکھاتا ہے۔ تو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ صوفی نہیں بلکہ صوفی باصفات کے اس مقام پر فیض تھے کہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ امام الاولیاء بن کے تشریف لائے۔ آپ نے بہت سے لوگوں کو اللہ کے پیغام کی طرف بلانا تھا۔ تھوڑی سی عمر کے اندر جب آپ نے علم دین حاصل کر لیا، اور علم دین حاصل کرنے کے بعد اب پریشان تھے کہ لوگوں کے اندر واز کیسے کروں گا، یہ عربی میں عجمی، میں عجم سے آیا، عربی والوں سے گفتگو کیسے کروں گا، کلام کیسے کروں گا، اتنے فصیح و بلاغت اور بلیغ لوگ میرے سامنے بیٹھے ہوں گے، فصاحت و بلاغت کے ماہر لوگ میرے سامنے موجود ہوں گے، میں کیسے گفتگو کروں گا۔ یہ تو حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ کی شان ہے۔ اور آپ کے بھی شیخ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا واقعہ مشہور ہے کہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کو فیض جو ملا تھا وہ حضرت سری ستی رحمۃ اللہ علیہ سے ملا۔ حضرت سری ستی رحمۃ اللہ علیہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے شیخ تھے، اور جنید بغدادی حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ کے شیخ ہیں کیسے ہیں؟ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ سادہ مزاج رکھنے والے تھے، تو آپ کے شیخ اکثر فرمایا کرتے تھے، حضرت سری ستی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے جنید تو واز کیا کر تاکہ لوگ اللہ کی طرف بلائیں، اور بلا کر ان کو ہدایت کا راستہ زیادہ سے زیادہ ہوا ہے، تیرے پیر کو نہیں ہوا۔ صبح فجر کے لیے اٹھے، تہجد گھر میں ادا کی، فجر کے لیے مسجد کی طرف روانہ ہوئے۔ حضرت سری ستی رحمۃ اللہ علیہ آپ نے نماز پڑھائی، مرید خاص نے پیچھے پڑھی، مگر آج معاملہ کچھ الٹ ہے۔ پیر صاحب خود نماز پڑھے نہ پڑھے، پیر صاحب نماز نہیں پڑھاتے کیونکہ پیر صاحب ہے نا، حالانکہ پیروں کا کام تھا لوگوں کو نماز پڑھائے۔ اس آج کا کام تھا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آج تھی، ان کا کام تھا یہ جو لوگوں سے بیعت لیتے ہیں، ان کا کام تھا یہ مصلی امامت پر ہے۔ ہم اتنے مصروف ہو گئے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ خود سلطنت بھی چلا رہے ہیں، امیر المومنین ہیں، لیکن 5 وقت کی نماز مسجد نبوی میں پڑھا بھی رہے ہیں۔ حضرت ابوبکر
رضی اللہ تعالیٰ کندھوں پر اتنا بوجھ ہے، نبی رحمت علیہ السلام کے وصال کے بعد اتنے فتنے اٹھے، مگر سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ جہاں لوگوں سے بیعت بھی لیا کرتے تھے، جہاں لوگوں کو طریقے بھی بتایا کرتے تھے، سلطنت کیسے چلانی ہے، معاملات کیسے کیا کرتے ہیں، وہاں مصلی امامت پر بھی حضرت ابوبکر صدیق نظر آیا کرتے تھے۔ ہمارے بزرگ نماز پڑھاتے رہے، امامت کرواتے رہے، مگر آج کے پیر صاحب جو کہتے ہیں میں نماز پڑھوں گا پیچھے، وہ بھی میرا دل چاہا تو، وہ بھی میرا دل چاہا تو، اور کچھ پیر تو ایسے بدبخت ہیں اعلان کرتے ہیں نماز ضروری نہیں ہے، پیر نہیں پیڑے ہیں، پیڑے ایسے بدبخت لوگ ہمارے درمیان آ چکے ہیں جو ہمارے مسلک کو، دین کو، شریعت کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ حالانکہ صوفی وہ شخص ہوتا ہے جو دین کا کام کرتا ہے، شریعت بتاتا ہے، قرآن سکھاتا ہے۔ جو قرآن سکھائے اسے ہم نے مولوی کا نام دے دیا، اور جو شریعت کا پیغام دے اسے ہم نے مولوی کا نام دے دیا، جو تبلیغ کرے اسے ہم نے صرف مولوی کا ٹائٹل دے دیا، اور جو تعویذ کرے، جو دم کرے، ہم نے اسے صوفی کا لقب دے دیا۔ صوفیاء کی زندگی پڑھ کے تو دیکھو انہوں نے اپنی زندگی کے اندر کیا کیا۔ حضرت سندھی سکتی رحمت اللہ علیہ، جو حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کے پیر و مرشد، وہ خود مصلی امامت پر فجر کی نماز پڑھا رہے ہیں۔ فجر کی نماز پڑھائی، نماز پڑھانے کے بعد حضرت سندھی سکتی رحمت اللہ علیہ نے لوگوں کی طرف اپنا رخ کر لیا، اور جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ سے فرمانے لگے، اے جنید آگے آؤ، ذرا قریب آؤ۔ حضرت جنید بغدادی اٹھے، تیسری صف پہ آگے، فرمایا اور آگے، قریب کرتے کرتے اپنے پاس بلا لیا، کہا میرے قریب آ گئے۔ جب قریب پہنچے، دل میں چور تھا کہ رات مجھے دیدار ہوا ہے، مگر میرے پیر کو کبھی حضور کا دیدار نہیں ہوا، کیونکہ انہوں نے میرے ساتھ ذکر نہیں کیا۔ اب دل میں چور تھا۔ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ اپنے شیخ کے قریب آ کر بیٹھ گئے، تو حضرت سندھی سکتی رحمت اللہ علیہ نے ایک جملہ کہا، فرمایا اے جنید اب تو واز کرو گے نا؟ رات حضور فرما گئے تھے اے جنید واز کیا کرو، تبلیغ کیا کرو۔ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ نے جواب دیا، حضور میں اب کیوں واز کروں، میں اب کیوں واز کروں، میں پہلے نہیں جب کرتا تو اب کیوں کروں؟ دل میں یہ تھا، یہ جو معاملہ رات ہوا ہے یا میرے علم میں ہے یہ مصطفیٰ جانتے ہیں۔ اب دل ہی دل میں یہ سوچ رہے تھے۔ حضرت سندھی سکتی رحمت اللہ علیہ خاموش ہو، تھوڑی دیر کے بعد پھر فرمایا جنید اب تو واز کرو۔ جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ پھر کہنے لگے، حضور میں کیوں واز کروں، میں جب پہلے نہیں کرتا تو اب کیوں کروں؟ دل ہی دل میں یہ سوال اپنے پیر کی بارگاہ میں رکھ رہے تھے، مگر انہیں علم نہیں تھا جس مرید کی یہ شان ہے اس پیر کی شان کا عالم کیا ہوگا۔ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ شیطان نے بار کر دیا تھا۔ وہ شاعر کی زبان میں کہوں، جنہ ویکھیا نہیں ہو کر نہ اللہ، جنہ ویکھ لیا تو بول دے نہیں، جڑے محرم راز حقیقت دے وہ راز حقیقت کھول دے۔ حضرت سندھی سکتی رحمت اللہ علیہ 2 مرتبہ فرما دیا تو پھر خاموشی کو اختیار کیا۔ پھر تیسری مرتبہ حضرت سندھی سکتی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا جنید اب تو واز کرو۔ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ نے پھر وہی جب جواب دہرایا، حضرت جنید بغدادی اور اس واقعہ کو حضور داتا گنج بخش نے اپنی کتاب کشف الوجوہ کے اندر نقل کیا۔ حضرت داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ اب جب بات ہوئی تیسری مرتبہ، حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں میں نے آج تک اتنا جلال اپنے شیخ کی آنکھوں میں نہ دیکھا تھا جتنا جلال اپنے پیر کی آنکھوں میں اس دن دیکھا تھا۔ حضرت سندھی سکتی رحمت اللہ علیہ کے چہرے پر جلال تھا، آنکھوں میں سرخیاں دوڑ رہی تھی، اور میری طرف رخ کیا، چھپے تو سمجھا اور فرمایا جنید تم کیا سمجھتے ہو، تجھے حضور کا دیدار ہوا ہے؟ سن میری بات، رات میرا رب سے کلام ہوا تھا، میں نے رب سے کہا تھا اے مولا میں نے ایک ہی مرید تیار کیا ہے، وہ بھی بات نہیں کرتا، اگر تیرے محبوب کا پھیرا لگے
یہ حضرت سیدی سکتی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں جب حضرت سیدی سکتی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ جملے ارشاد فرماتے ہیں مجھ پر وجد طاری ہو گیا، میں نے جملے کو پھاڑ دیا، عجب حالت ہو گئی، میں زمین پہ گر گیا، وہ دن تھا اور آج کا دن تھا، میں جان گیا کہ پیر کی اپنی شان، مگر میں ان کے رتبے کو نہیں پہنچ سکتا، میں مرید ہوں، مرید ہوتا ہے، پیر ہوتا ہے، شیخ ہوتا ہے۔ حضرت سیدی سکتی رحمت اللہ علیہ کے حکم پر حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ نے پھر واعظ کا آغاز فرمایا، پھر بڑے بڑے لوگ جو ہدایت کے راستے سے ہٹ چکے تھے، حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کے تبلیغ کے انداز کی وجہ سے انہوں نے پھر ہدایت کے راستے کو اپنا دیا۔ حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ اسی طرح فرماتے ہیں کہ جب میں نے علم پڑھ لیا تو میں پریشان تھا کہ یہ عربی لوگ میں عجمی، گفتگو کیسے کروں گا، کلام کیسے کروں گا، کہتے میں پریشانی کے عالم میں سو گیا، رات نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لیا، نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لیا۔ کبیر رحمت علیہ السلام نے فرمایا اے عبد القادر پریشان کیوں ہے، اے عبد القادر پریشان کیوں ہے؟ عرض کی حضور میں سوچ رہا ہوں یہ عربی لوگ، میں عجم کا رہنے والا عجمی ہوں، کس طرح عربیوں سے گفتگو کروں گا، عرب کے لوگ عرب میں گفتگو کرتے ہیں، میں تو عجم سے آیا ہوں، جیلان کا رہنے والا ہوں، اب بغداد میں پہنچا ہوں، یا رسول اللہ علیہ وسلم کس طرح واز کروں گا؟ حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، نبی رحمت علیہ السلام نے فرمایا اے عبد القادر اپنا منہ کھولو، اپنا منہ کھولو۔ حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے منہ کو کھولا، نبی رحمت علیہ السلام نے اپنی زبان کو 7 مرتبہ میرے منہ کے اندر ڈالا، ان ہوا الا وحی یوحی، یہ کوئی عام زبان نہیں ہے، اس زبان سے جو بھی نکلتا ہے وہ وحی الہی ہوتی ہے، وہ حق ہوتا ہے، وہ زبان مصطفیٰ حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ کے منہ کے اندر ڈالی گئی۔ فرمایا اے عبد القادر پریشان نہیں ہونا، اب صبح واز تم کرو گے۔ پھر کیا ہوا؟ فرماتے ہیں حضور نبی رحمت علیہ السلام جب تشریف لے گئے تو مولا مشکل کشا حضرت المرتضیٰ شیر خدا تشریف لے آئے۔ فرمایا عبد القادر بیٹے پریشان کیوں ہو؟ عرض کی حضور ابا جان میں پریشان اس لیے ہوں، اور حضور غوث پاک حسنی حسینی سید ہے، حسنی حسینی سید ہے، اور نجیب الطرفین سید ہے، ماں اور باپ ایک حسنی اور ایک حسینی ہے، جب یہ دونوں چشمے ملتے ہیں تو حضور غوث پاک جنم لیتے ہیں، ان کا جنم ہوتا ہے۔ حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضرت المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ تشریف لے آئے، اور پھر فرمایا پریشان کیوں ہو؟ میں نے پریشانی کی وجہ بیان کی تو نبی رحمت علیہ السلام کے یہ پیارے غلام اور شیر خدا مشکل کشا تشریف لائے، فرمایا عبد القادر بیٹے اپنا منہ کھولو۔ حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے اپنا منہ کھولا، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ نے 6 مرتبہ اپنی زبان کو میرے منہ کے اندر ڈالا، 6 مرتبہ۔ اور علی المرتضیٰ کوئی عام شخص نہیں ہے جن کے متعلق نبی رحمت علیہ السلام نے فرمایا میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے، علی اس کا دروازہ ہے۔ تو حضرت المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ نے 6 مرتبہ اپنی زبان کو حضرت عبد القادر کے منہ کے اندر ڈالا۔ عرض کی حضور ابا جان، حضور نے 7 مرتبہ ڈالا اور آپ نے 6 مرتبہ ڈالا۔ فرمایا اے بیٹے سمجھو بات کو، وہ آقا ہے میں غلام ہوں، میں برابری نہیں کر سکتا، میں برابری بالکل نہیں کر سکتا۔ اور پھر اس کے بعد پھر کیا ہوا؟ پھر صبح ہوئی تو مسرت پر حضور غوث پاک تشریف فرما ہوئے۔ وہ وقت تھا کہ بغداد کی مسجد تھی، چھوٹی سی مسجد تھی جہاں آپ نے واز کا آغاز کیا، پھر وقت نے انگڑائی دی، مسجد بھی چھوٹی پڑ گئی، مسجد بڑی کی گئی، پھر وہ بھی چھوٹی پڑ گئی، پھر کھیتوں میں جا کر کھلی جگہ پر آسمان کے سائے میں حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ واز فرمایا کرتے تھے، اور 70 ہزار لوگ آپ کے مجمع میں بیٹھ کر آپ کے واز کو سنا کرتے تھے۔ یہ مقام غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب تو وقت جو ہے وہ جدید ہے،
آواز کو پہنچانا مشکل نہیں ہے، مائک موجود ہے، آواز پہنچا رہا ہے، آپ جہاں تک پہنچانا چاہتے ہیں پہنچا سکتے ہیں۔ لیکن اس وقت مائک نہیں تھا، مگر ملا علی قاری لکھتے ہیں اس حال کے اندر اگر 300 افراد ہوں تقریباً تو آواز مشکل سے پہنچے گی، اور اگر شہر میں ہو تو آواز پہنچانا مشکل ہو سکتا مائک کے بارے میں، کیونکہ اس کے سہارے سے آواز ہم دور تک پہنچا رہے ہیں۔ مگر جہاں 70,000 کا مجمع، جدید ٹیکنالوجی بھی موجود نہ ہو، مائک کی سہولت بھی موجود نہ ہو، تو پھر آواز پہنچانا بڑا مشکل ہے۔ مگر ملا علی قاری لکھتے ہیں حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ کی زندہ کرامت تھی، 70,000 کا مجمع ہوتا جب آپ واز فرمایا کرتے تھے، مجمع کے آخر میں بیٹھا ہوا شخص بھی اسی طرح سنتا تھا جو آپ کے قدموں میں بیٹھ کر آپ کے واز کو سنتا تھا۔ یہ آپ کی زندہ کرامت تھی۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی ایک مرتبہ شاگردوں کو سبق پڑھا رہے تھے، پڑھاتے پڑھاتے ایک مرتبہ آپ نے بازو کو اوپر کیا اور اپنے ہاتھ کو پیچھے کیا۔ جب ہاتھ کو پیچھے کر کے آگے کیا تو اب بازو سے پانی ٹپک رہا تھا، بازو سے ہاتھ سے پانی ٹپک رہا ہے۔ اب طالب علموں نے کہا حضور یہاں تو پانی ہے نہیں، یہ پانی کہاں سے آیا؟ فرمایا چپ کر کے سبق پڑھو۔ سبق پر دھیان، سبق پڑھاتے رہے، کچھ گھنٹے گزرے، کچھ گھنٹوں کے بعد ایک قافلہ مسجد کے اندر داخل ہوتا ہے۔ پوچھتے ہیں شیخ عبد القادر کہاں ہے؟ حضرت عبد القادر کہاں ہے؟ غوث اعظم کہاں ہے؟ لوگوں نے بتایا اس کمرے کے اندر بیٹھ کر ایک سادہ سی چٹائی پر لوگوں کو علم دین سکھا رہے ہیں۔ اب وہ قافلے والے وہاں پہنچے اور جا کر کہنے لگے حضور آپ کی مہربانی، آپ کی مہربانی، ہماری کشتی ڈوبنے والی تھی، ہم نے آپ کو پکارا اور آپ نے اسی وقت ہمیں بچا لیا، وگرنہ ہم تو ڈوب چکے تھے۔ اس بات کو بیان کرتے ہوئے ہم بڑے پریشان ہوتے ہیں، اور سننے والے بھی اعتراض کر لیتے ہیں اور کانوں کے نیچے ان کے خارش ہو جاتی ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ مسجد میں مدرسے میں بیٹھ کر ایک کشتی کو بچا لیتے ہیں۔ ارے یہ ولی کوئی عام ولی نہیں ہے، امام الانبیاء ہے، اور یہ کسی عام نبی کا امتی نہیں ہے، امام الانبیاء کے امتی، حضور کی امت کے امام اور امام الانبیاء۔ آؤ سورہ نمل اٹھاؤ، آپ نے واقعہ کئی بار سن رکھا ہوگا کہ جب ملکہ بلقیس کے تخت کی ضرورت پڑے تو ایک شخص کھڑا ہوا آصف بن برقیہ جس کا نام تھا، جو حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں بیٹھتا تھا، جس کے متعلق قرآن مجید نے لکھا ہے قال الذی عنده علم من الکتاب، وہ کوئی زیادہ پڑھا لکھا نہیں تھا، بس کتاب کا تھوڑا سا علم رکھتا تھا، کوئی زیادہ پڑھا لکھا آدمی نہیں تھا، آصف بن برقیہ۔ مگر سنو حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ کا مقام کیا ہے، وہ کتاب ان کی کتاب، یہ قرآن مصطفیٰ کی کتاب، حضور کے دل پر کرنے والا وہ قرآن جس کے متعلق ملا علی قاری لکھتے ہیں کہ حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں بیٹھ کر میں نے ایک مرتبہ سوال کیا، ایک آیت کا معنی مفہوم پوچھا تو ایک تفسیر آپ نے بیان کی، دل ہی دل میں سوچا یہ تفسیر تو مجھے بھی آتی ہے، کہتے پھر دوسری بیان وہ بھی مجھے آتی تھی، تیسری بیان وہ بھی مجھے آتی ہے، کہتے یہاں تک کہ 11 تفسیریں ایک آیت کی، حضور غوث پاک 11 تفسیریں کر چکے، وہ ساری کی ساری مجھے آتی تھی، میں دل ہی دل میں کہتا رہا حضور یہ تو مجھے بھی آتی ہے، یہ تو مجھے بھی آتی ہے، یہاں تک کہ کہتے جو 11 مجھے آتی تھی حضور غوث پاک نے پہلے وہ بیان کی، جو 11 مجھے آتی تھی وہ تفسیریں آپ نے ایک آیت کی بیان کی، پھر آگے بڑھتے رہے، جب 40 بیان کر لی تو پھر مجھے کہنے لگے ملا علی قاری دیکھ میری طرف، 11 تو تجھے آتی تھی باقی بھی آتی ہے یا نہیں آتی؟ حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ دل کے اندر جو خیال آتا تھا اسے بھی جانتے تھے، یہ قرآن گواہ ہے،
کہ ایک تھوڑا سا علم رکھنے والا شخص آصف بن برخیہ بارگاہ سلیمان علیہ السلام کے اندر بیٹھنے والا، اب اسے حکم ہوتا ہے، حکم کیا ہے؟ تخت لانا ہے جو کئی تالوں کے اندر بند ہے، کئی پہرے دار کھڑے ہیں، تقریباً 6 ماہ کی مسافت، 6 ماہ کی مسافت، 3 ماہ جانے کو 3 ماہ آنے کو لگتے ہیں۔ اس وقت تو سواریاں نہیں تھی نا، 3 ماہ جانے کو 3 ماہ آنے کو لگتے ہیں، اتنی دور تخت پڑا ہے، تخت بلقیس لانا ہے کیونکہ ملکہ بلقیس پہنچنے والی ہے۔ ایک نے کہا شام تک لا دوں گا، نہیں اس سے بھی پہلے چاہیے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جانتے تھے میری شان تو اپنی ہے، میرا مقام تو اپنا ہے، مگر میری بارگاہ میں بیٹھنے والا غلام، اس کی طاقت کا میں اندازہ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں۔ اور قرآن کے اندر سب تیار ہے۔ اور پھر کیا ہوا؟ فرمایا اے میرے آقا سلیمان علیہ السلام، اے میرے آقا، اے پیغمبر، اللہ کے برگزیدہ نبی، میں تخت لاؤں گا۔ فرمایا کتنی دیر میں؟ فرمایا آپ پلک جھپکے، پلک بعد میں جھپکیں گے، تخت پہلے پڑا ہوگا، تخت پہلے پڑا ہوگا۔ پلک جھپکنے میں کتنی دیر لگتی؟ آپ کو جھپکتے ہیں کتنا وقت لگتا؟ حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں بیٹھنے والا ایک صحابی اور ان کا غلام، وہ شخص جس کے بارے میں قرآن لکھتا ہے عندہ علم من الکتاب، کتاب کی زیادہ نہیں تھوڑی سی پڑھی تھی، نام آصف بن برخیہ ہے۔ پلک جھپکنے سے پہلے ملکہ بلقیس کا تخت بارگاہ سلیمان علیہ السلام میں آتا ہے اور قرآن کہتا ہے اب سلیمان علیہ السلام کے اس غلام نے جب تخت کو لایا تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا یہ کیسے ہوا؟ اس نے جواب دیا ھذا من فضل ربی، میرا کوئی کمال نہیں، یہ میرے رب کا فضل ہے، میرا کوئی کمال نہیں۔ جب یہ جواب دیا، اب یہ دونوں جواب، ایک یہ اور دوسرا قرآن مجید کے اندر وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا، وہ فرماتے ہیں مجھ پر فضل ہوا، رب کا فضل ہوا، اور پلک جھپکنے سے پہلے تخت لے آیا۔ مگر حضور کا امتی کون ہے؟ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا، فرمایا جو حضور کا امتی ہو گیا، جو حضور پر ایمان لے آیا، اس پر فضل نہیں بلکہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہو گیا ہے، اللہ کا بہت بڑا فضل ہو گیا ہے۔ وہ غلام تھا ھذا من فضل ربی، مجھ پر فضل ہوا۔ جس پر فضل ہو وہ پلک جھپکنے سے پہلے تخت لا سکتا ہے، تو جس پر اللہ کا بہت بڑا فضل ہو وہ پھر مسجد میں بیٹھ کر پھنسا ہوا بھور کے اندر کشتی کو کیوں نہیں بچا سکتا، بیڑے کو کیوں نہیں بچا سکتا؟ حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ کی شان براز برا ہے، اور آپ کی زندگی کو پڑھے، آپ کی سیرت نہایت سادہ مزاج، اخلاق کے بہت ہی اچھے۔ ایک واقعہ ملتا ہے کہ آپ کو لوگوں کو اسلام کی تبلیغ کرتے ہیں، اور تبلیغ کرنے ایک مالک کی عادت ہوتی ہے، جہاں جس جگہ پر بھی بیٹھا ہو اس کی کوشش ہوتی ہے کہ میں کسی نہ کسی طریقے سے اس کو سیدھے راستے پر لے آؤں۔ حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ ایک گویہ تھا جو گانے گایا کرتا تھا، حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ اسے سمجھایا کرتے کہ تجھے یہ کچھ بھی نہیں ملے گا، یہ دنیا کی بات ہے، آواز چند گھنٹوں کی، چند دنوں کی ہے، ختم ہو جائے۔ پھر وقت آیا، وہ گویہ گانے والا بوڑھا ہو چکا، آواز لرزنے لگی، لوگوں کا ہجوم کم ہونے لگا، یہاں تک کہ ہجوم ختم ہو چکا۔ گھر گیا، گھر والوں نے گھر سے نکال دیا، اولاد نے کہا کما کے لائے گا تو گھر میں رکھیں گے، وگرنہ تجھے گھر میں نہیں رکھیں گے۔ قبرستان میں پڑا ہوا، جسم پر چھوٹا سا کپڑا ہے کہ بدن کو چھپایا ہے، کھانے کو کچھ نہیں ہے۔ حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ کو گزر وہیں سے ہوا۔ وہ شخص جو حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ سے اکثر اختلاف کیا کرتا تھا، بات کا جواب دیا کرتا تھا، جا جا تجھے کیا پتا، وہی شخص قبرستان کے اندر پڑا ہے، جسم پر کپڑے نہیں ہیں۔ حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ کی نظر پڑ گئی، خود قریب نہ گئے،
مدرسے میں پہنچتے ہیں تو اپنے ایک مرید کو کہتے ہیں کہ فلاں مقام پر فلاں نام کا گویا لیٹا ہوا، یہ میری طرف سے 100 دینار دے دے، مگر اسے بتانا نہیں کہ دیے کس نے، بتانا نہیں دیے کس نے۔ وہ شخص ساری زندگی تبلیغ کو جھٹلاتا رہا، حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ سے رخ موڑتا رہا، مگر آج بے سہارا کو مدد دینے کے لیے غوث اعظم رضی اللہ عنہ نے کس قدر قربانی، پر میں اسے جا کے دینا اور دے کر کہنا کہ کچھ کھا پی لے، جسم کے کپڑے چاہیے تو خرید لینا، کوئی اور بھی ضرورت ہو تو مجھے بتا دینا، مگر اپنے آپ کو سامنے رکھنا، میرا نہ بتانا۔ وہ مرید جب وہاں پہنچا، وہ شخص لیٹا ہوا، حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ کے مرید ان کے پاس گئے، اس کے پاس جا کر اسے 100 دینار دیا، کہا یہ میری طرف سے رکھ لو۔ جب دیے تو وہ رونے لگا، رو کر کہنے لگا کہ کیا تم خود سے دے رہے ہو؟ اس نے خاموشی کو اختیار کیا۔ مرید حضور غوث پاک کا جھوٹ نہیں بول سکتا، خاموش ہو گیا، کہنے لگا جس نے بھی دیے ہیں رکھ لو۔ وہ رو کر کہنے لگا سن، اگرچہ میں ساری زندگی حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ کی تبلیغ کو جھٹلاتا رہا ہوں، مگر میں جانتا ہوں آج بھی بغداد کی سرزمین پہ اگر یتیموں بے سہاروں کا کوئی سہارا ہے وہ حضور غوث پاک ہے۔ تو نہ بتا یہ 100 دینار کس لیے دی، کس نے دیے ہیں، میں جانتا ہوں تجھے غوث اعظم نے ہی بھیجا ہوگا، تجھے غوث اعظم رضی اللہ عنہ نے بھیجا ہوگا۔ حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ نے اپنی زندگی کو بڑی سادگی کے ساتھ بسر کیا، اور پیر وہ نہیں ہوتا جس کا مسند اونچی جگہ پہ لگا ہو، پیر وہ نہیں ہوتا جس کی گدی بڑی ہو، پیر وہ نہیں ہوتا جس کے پاس پراٹو ہو، پیر وہ نہیں ہوتا جس کا پروٹوکول بڑا ہو۔ یہ میری بات یاد رکھیے گا، اسلاف کی زندگی کو پڑھ کے دیکھو، ہمارے اسلاف وہ نہیں ہے جن نے گدیوں پہ بیٹھ کر لوگوں کا کھانا کھایا، لوگوں کا پیسہ کھایا۔ حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ کی سیرت کو اٹھا لے، امام الاولیاء، اور آپ یہ فرماتے رہتے ہیں، کسی نے پوچھا آپ کا مقام کیا ہے، فرمایا مقام یہ ہے تب تک کوئی ولی نہیں بنتا جب تک مجھ غوث اعظم کا قدم اس کی گردن پر نہیں لگ جاتا۔ یہ غوث اعظم کا مقام ہے۔ پیر وہ نہیں ہوتا جس کے پاس پیسہ ہو، جس کے پاس بنگلہ ہو، پیر وہ ہوتا ہے جو جیتا بھی شریعت پر ہے، لوگوں کو چلاتا بھی شریعت پر ہے، پیر وہ ہوتا۔ ہمارے ہاں پیر وہ ہوتا ہے جس کا پروٹوکول ہو، جس کا تعویذ دھاگا چلتا ہو، جس کا دم چلتا ہو، نماز پڑھے نہ پڑھے، تلقین کرے نہ کرے، دین کا کام کرے نہ کرے، لوگوں کو حدیث پڑھے نہ پڑھائے۔ میں گارنٹی سے یہ بات کہتا ہوں، آپ پاکستان کے جتنے بھی پیر ہیں ان کے نام لکھیں، ان سے صرف اتنا پوچھ لیں کیا آپ حدیث کی عبارت پڑھ سکتے ہیں؟ جواب نہیں ملے گا۔ انہوں نے پڑھا کب ہے؟ وہ شہزادے سونے کا چمچ منہ میں لے کے وہ پیدا ہو گیا، اور ہم لوگ بھی بھلے بھالے بھولے لوگ، ہم انہی کو جا کے پیسہ دیتے ہیں جو دین کا کام نہیں کر رہا۔ مدارس خالی، مساجد خالی، کیوں؟ ہم ان لوگوں کے ہتھے کھڑے ہیں جو نہ دین کے راہی ہیں نہ دین کے مسافر ہیں، جو نہ خود نماز پڑھتے ہیں نہ تلقین کرتے ہیں، جو نہ خود شریعت کا کام کرتے ہیں نہ کسی کو کرنے دیتے ہیں۔ اور میں نے شروع میں آج بھی کہا ہے، صوفی وہ نہیں ہوتا جو تعویذ دے، صوفی وہ نہیں ہوتا جو دم کرے، صوفی وہ ہوتا ہے جو مصطفیٰ کی شریعت کا کام کرتا ہے، جو دین کی تبلیغ کرتا ہے۔ جو دین کی تبلیغ کرے وہ مولوی، اور جو دم کرے وہ صوفی۔ کیا بات ہے، عجب سی منطق ہے ہمارے درمیان موجود۔ جو دین کا کام کرتا ہے وہی صوفی ہوتا ہے، جو تبلیغ کرتا ہے وہی صوفی ہوتا ہے، جو شریعت پر چلتا اور چلاتا ہے وہی اللہ کا ولی ہوتا ہے۔ یہ یقین تو قرآن اٹھائے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون۔
اعلان ہو رہا ہے ولی وہ ہے جو ایمان لائے اور تقوی کو اختیار کرے، وہی ولی ہے۔ سند ہمارے پاس موجود ہے، ہم ولی کو پرکھنا دیکھنا چاہتے ہیں تو دیکھیں مومن ہے یا نہیں، ایمان والا ہے یا نہیں، متقی ہے یا نہیں، پرہیزگار ہے یا نہیں۔ حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ کی کتنی شان ہے، امام الاولیاء، مگر لوگوں کو اسباق پڑھایا کرتے ہیں۔ اور آج پیر صاحب کہتے ہیں نماز مولوی پڑھائے گا، میں تو نہیں پڑھاؤں گا، میں پیر ہوں۔ تبلیغ تو مولوی صاحب کریں گے، میں کیوں کروں گا، میں تو پیر ہوں۔ حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ کتنے مصروف ہوں گے، آپ طلباء کو اسباق بھی پڑھاتے تھے، آپ واعظ بھی فرمایا کرتے تھے، ہفتے میں 1 مرتبہ نہیں 3 سے 4 مرتبہ، آپ نماز بھی پڑھایا کرتے تھے، جمعہ بھی پڑھایا کرتے تھے۔ اتنی شانوں کے مالک ہمارے اسلاف گزر گئے۔ صوفی کا معنی ہم نے بھلا دیا، مفہوم کو بھلا دیا۔ ہمیں چاہیے ہم دیکھیں کہ کون سا شخص ہے جو دین کا کام کر رہا ہے، وہ پیر ہو یا مولوی ہو، جو دین کا کام کرتا ہے اس کے پیچھے چلے، جو شریعت کو اپناتا ہے اس کے پیچھے چلے، جو شریعت کو جھٹلا رہا ہے۔ اور ہمارے یہاں اکثر لوگ کہتے ہیں، باہر ہم نے دیکھا ہے، وہ اکثر گھروں کے باہر لکھا یا غوث اعظم دستگیر شیئا للہ، مگر اس گھر سے نماز پڑھنے والا کوئی نہیں ہوتا۔ یہ غوث اعظم کی تلقین ہے، یہ غوث اعظم کی تعلیمات ہے۔ حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ کی سیرت کا مطالعہ تھا کہ انہوں نے اپنی زندگی کے اندر کس چیز کا کام کیا ہے۔ آپ کا یہ فرمان کافی ہے کہ جب تک میرا قدم نہیں لگتا کوئی ولی نہیں بنتا، اور ولی وہی بنے گا جو حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ کے نقش قدم پر چلے گا، جو ان کے نقش قدم سے ہٹ جائے گا، پھر جائے گا، وہ جان لے وہ ولی نہیں ہے۔ تبلیغ ضروری ہے، ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، قرآن اعلان کر رہا ہے، فرمایا کچھ ایسے اللہ کے بندے ہیں جو اللہ کے راستے پر چلتے ہیں اور حکمت کے ساتھ اپنے رب کے ساتھ ان کو جوڑتے رہتے ہیں۔ حضور غوث پاک نے یہ کام کیا، جو خدا سے رشتوں کو توڑ دے، جو نماز سے دور کر دے، جو قرآن سے دور کر دے، وہ پیر نہیں ہے، وہ پیر نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو اولیاء کی پہچان کرنے اور صحیح ولیوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔